السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جتنے ایمان لانا تھا وہ لا لیے، آگے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک نسل جا رہی ہے، دوسری نسل آ رہی ہے، تو دوسری نسل پہلی نسل سے زیادہ شریر اور فاسق و فاجر ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کر دی، عرض کیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر یہ رہے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسے ہی سرکش اور فاسق و فاجر و کافر ہوگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی قوم کو، کافروں کو عذاب دینا چاہا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور وحی کے ذریعے ان کو کشتی بنانے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ پہلی کشتی تھی، اس سے پہلے کوئی کشتی کا تصور نہیں تھا، جہاز کا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی، اور پھر 3 منزلہ جہاز تھی، کشتی تھی۔ اور یہ جو کشتی ہے، جو جہاز ہے، دائیں بائیں اوپن بھی ہوتی تھی۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی جہاز، سب سے پہلی کشتی جو پانی پر چلنے والی تھی۔ لیکن اس کے بنانے پر بھی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے بتا دیا تھا کہ نوح، اس میں آپ بتا دیجئے کہ جتنے لوگ اس میں سوار ہوں گے وہی ان پر عذاب نہیں آئے گا، جو سوار نہیں ہوں گے ان پر عذاب آئے گا۔ یعنی چونکہ ایمان والے ہی اس میں سوار ہونا تھا، تو ایمان والوں کو سوار کرنا تھا۔ تو یہ کہنے پر بھی انہوں نے مذاق اڑایا، اور کشتی بنانے پر مذاق اس لیے اڑایا اور کہا کہ اس وقت پانی کا قحط ہے، یہاں پانی کا قحط ہے، تو یہ صاحب کشتی بنانے میں تلے ہوئے ہیں، کیسے چلائیں گے کشتی اس میں؟ تو بہرحال کشتی تیار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے اندر ایک تنور تھا، یعنی مسجد کوفہ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کشتی کو تیار کی، جہاز کو تیار کی۔ اس میں ایک تنور تھا، یعنی چولہا، بڑا سا چولہا جس کو تنور کہتے ہیں، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ یہ طوفان کی شروعات تھی، یہ عذاب کی شروعات تھی۔ اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اس میں ایمان والوں کو سوار فرما لے، اور پھر ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو بھی شامل فرما لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کشتی والوں کی تعداد 80 تھی، یعنی 80 آدمی تھے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، جن کا نام سام، حام، یافس، اور ان کی 3 بیویاں تھیں جو اسی کشتی میں سوار ہو گئی۔ پانی زمین سے بھی ابلا اور آسمان سے بھی برسا، یعنی نیچے سے بھی عذاب، اوپر سے بھی عذاب۔ جب سارے نافرمان ختم ہو گئے تو اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ تو پانی برسانا بند کر دے، اور زمین کو حکم دیا کہ تو پانی نگل جا، یعنی ابلنا چھوڑ دے اور نگل جا۔ سارے کے سارے اسی طوفان میں غرق ہو گئے۔ دیکھو، اللہ کا اصول ہے کہ ایک حد تک نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر ہلاک کر دیتے ہیں۔ آج کا جو زمانہ ہے اس میں زیادہ ڈھیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے
کہ صبح میں آدمی مسلمان ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے، شام میں آدمی مسلمان ہوتا ہے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے۔ اس وقت یاد رکھیں کہ صرف دو ہی طبقے باقی رہیں گے، ایک یا تو مسلمان رہے گا یا تو کافر رہے گا، یعنی درمیانہ، یعنی پکا مسلمان ہوگا یا پکا کافر ہوگا۔ آدھا بیدہ مسلمان، ایک سنت چھوڑ رہا ہے، ایک فرض چھوڑ رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ اب یاد رکھیں، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جو مضبوط ایمان والے ہوں گے، جو پکے ایمان والے ہوں گے، وہی ایمان پر قائم و دائم رہیں گے، ورنہ دجال آئے گا تو پھر دجال کی فہرست میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے عذاب سے بھرپور حفاظت فرمائے اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔